ہلو پیارے پاکستانی، السلام علیکم۔ یقیناً آپ کو پتہ ہے آج کل جو اپوزیشن گیمیں چل رہی ہے، جو غداری کے نئے ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں اور جس طرح سے پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ہمارا میڈیا اور نواز شریف کے ساتھ ساتھ مل کے فضل الرحمان اور اس کے باقی کے کتے بلے سب شامل ہیں ان سازشوں میں، کہ اب چند دن کیا 2 دن پہلے 3 دن پہلے قاضی فائز عیسی صاحب کا کیس کا فیصلہ آیا، جو صدارتی ریفرنس کے نتیجے میں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے۔ ان کو عموماً ان کے جو ریٹ پٹیشن تھی اس کو خارج کر دیا گیا سپریم کورٹ سے۔ اب وہ تفصیلی فیصلہ آیا۔ پہلے تو میڈیا نے شور ڈالا جی حکومت کو شکست ہو گئی ہے اور پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ وہ۔ جب اس کی وضاحت آئی، جب انہیں مٹھائیاں کھا لی ان لوگوں نے، اور اس کے بعد جب وہ انگلش سے اردو میں ترجمہ کر کے آیا تو سارا میڈیا بھی زہر کھا کے مر گیا اور ان کے ساتھ باقی کتے بھی، سیاسی کتے مر آ گئے۔ تو میں لیکن ادھر دوسری طرف بھی لے کے چلے گئے اپنی ساری توجہ۔ میں آپ کو لیکن وضاحت کرنا چاہتا ہوں، پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تفصیلی آیا ہے اب لکھ کے، اس میں معزز عدلیہ نے وضاحت کر دی ہے کہ کوئی بھی جج، خاص طور پہ جج، اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہ اکاؤنٹیبل ہے پاکستانی عوام کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ اس کی عمارت اور دولت کہاں سے آئی ہے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ اس لیے جو شروع میں لیکچر قسم کی وضاحت کر کے جو اختلافی نوٹ لکھے جن ججوں نے، اس کو لے کے وہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے، اور جب واضح ہوا سب کچھ تو ذلیل و خوار ہو کے بھاگ گئے۔ یہ جو فائز عیسی صاحب ہیں جنہوں نے حدیبیہ کیس کو کالعدم قرار دے کر میڈیا پر پابندی لگا کے دولت حاصل کی نون لیگ سے اور بین الاقوامی مافیا سے، ان کو اب سپریم کورٹ کا جج بنانے پہ تلے ہوئے ہیں سارے کے سارے مل کے۔ اب سپریم کورٹ کے موجودہ عدلیہ نے جو اکثریتی رائے سے جو فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم جج کی کسی بھی معزز عدالت کے جج کی بے نامی جائیدادیں، یعنی کہ جن کی وہ وضاحت نہ دے سکے کہ یہ کہاں سے اس کے پاس آئیں، اگر ہم اس کی وضاحت اس سے طلب نہ کریں تو یہ شرمندگی ہے پوری عدلیہ کے لیے۔ کسی بھی جج کو، ایک ایسے مخصوص جج کے لیے یہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ وہ بالکل صاف ستھرے کردار اور کا متحمل ہو، جو اس خاص پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے اس فیصلے میں وضاحت کرتے ہوئے پیراگراف 140 میں عدلیہ نے بتایا ہے کہ افتخار چودھری کے کیس کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں، کیونکہ اس وقت نظر آ گیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ مینیپولیٹ کر رہی ہے، حکومت غلط ریفرنس بنا کے لا رہی ہے، اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کیس میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کو یا صدر مملکت کو یا اداروں کو یہ کیس متعلقہ اداروں کو بھیجنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیا گیا جج کے بارے میں، اور اس کے کچھ اور ایک دو قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ لیکن یہ جائیدادیں تو موجود ہیں، ان کے بچے تو ان جائیدادوں میں رہ رہے ہیں، اور ان سے معزز جج جناب فائز عیسی صاحب بھی انکار نہیں کرتے۔ اب انہوں نے یہ کیس جو ریفر کیا ہے ایف بی آر کی طرف اور دوسرے اداروں کی طرف، کہ ساری پارٹیاں وہاں پہ اپنی اپنی وضاحت کریں اپنے موقف کی۔ اس چیز کی لیکن سمجھ نہیں آئی کہ اگر چاہے گی سپریم جوڈیشل کونسل تو وہ اس کو ٹیک اپ کرے گی اور اس کی وضاحت کرے گی۔ یہ ایک عدلیہ کی پھر مجھے وہی آپس میں وہ کاواں ٹولی کوئی بولی لگ رہا ہے
کہ ایک بندے کا جو ابھی تک کا کردار ہے، ابھی تک کہ وہ جس طرح سے اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، بجائے کہ جس آدمی سے بھی عمران خان سے پوچھا گیا وزیر اعظم بننے سے پہلے، اے ٹو زیڈ سارے ساسے اس نے اپنے دکھا دیے. ادھر نواز شریف ہے یا اس طرح کے اور کتے ہیں جو سارے کے سارے ابھی تک ایک آفیشیل پیپر نہیں دیا انہوں نے لیگیلٹی کا. اب یہ جج صاحب آ گئے ہیں، ان کے ساتھ اب ان کے دوسرے جج، ان کے بھائی جو بیٹی بھائی ہیں، وہ اب ان سے کیا کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. مجھے تو نہیں نظر آ رہا اس معاملے پہ آ کے کہ جب اگر چاہے گی سپریم، اگر پہلے نمبر پہ تو کری سپریم جوڈیشل کونسل کسی جج کا احتساب کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، بات ختم. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ سپریم جوڈیشل کونسل چاہے گی تو کرے گی، نہیں تو اس کی مرضی. ٹھیک ہے بھائی. ادھر آپ وہ جو ہیں ایف بی آر یا دوسرے ادارے جو ہیں ٹیکس اور جائیدادوں بے نامی، یہ کم بات تھی کہ بے نامی جائیداد نکل آئی ہے. اب وہ اس کی بیوی کی ہیں یا بچے کی ہیں یا کسی اور کی ہے، اس پہ اس کو فارغ کیا جائے. لیکن اب پاکستان میں کس کس کے ساتھ، جب تک عوام باشعور ہو کے لڑے گی نہیں اپنے حقوق کے لیے، یہ اس وقت تک اس کو کھاتے رہیں گے. اور ان کی عوام کے بچے بھوکے اور بیماری علاج کے بغیر، بوڑھے نوجوان عورتیں بچوں کو سڑکوں پہ جنم دیتی رہیں گی. عمران خان نے آ کے اس ملک میں غریبوں کے لیے کتنی سہولتیں پیدا کی ہیں ابھی تک، لیکن وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ پچھلے 70 سال سے کچھ نہیں کیا گیا. جو بھی تھوڑا بہت اس ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے کیا گیا، اس کو سیاستدان آ کے آپس میں ضد پہ جو ملٹری کے دوار میں بنتا رہا اس کو توڑتے رہے، بجائے اور آگے بنانے کے وہی توڑتے رہے. اور عوام الو کی پٹھیوں کی طرح جاہل عوام ان کے پیچھے. اور یہ عدلیہ اپنی، یعنی کہ ہر بندہ جو بھی پاور میں آ جاتا ہے وہ فیوڈلزم کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ سیاستدان، تو جو بھی ہو وہ تو ہیں ہی سارے فیوڈلزم. وہ تو بدماش کہ پچھلے 40 سال میں کوئی شریف آدمی سیاستدان بنا کب ہے؟ آنے نہیں دیتے اس کو. یہ پاکستان میں تو وہ مثال چورو چکا چودھری اور گنڈی ران پردھان. انڈیا نے جب سے 40-50 سال پہلے را بنا کے پاکستان میں پینیٹریٹ کیا اور سارا کچھ تباہ کیا، لیکن مکافات عمل تو ان کے اپنے اندر بھی بدماش ڈاکو چوری آگے. اگر تھوڑی سی ان کو ہوش آئی تھی، اب وہ بھی سارا ڈاؤن ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہ چلے. میں بول رہا ہوں، میں باقی اپنے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی منت تک کرتا ہوں کہ آپ بھی بولیں. آپ کی آواز جائے گی تو یہ لٹیرے، یہ فیوڈل لوگ ہماری جان چھوڑیں گے. اگر تو آپ چاہتے ہیں پہلے نہیں تو ابھی سے ہی آپ کی نسل کے لیے کوئی کچھ کرے تو عمران خان کا ساتھ دیں اور بولیں گے تو کچھ اس ملک میں تبدیلی آئے گی، ورنہ یہی کچھ چلتا رہے گا. وہ مولانا جھوٹ بول کے اپنے لوگوں کو لاتا رہے گا، بچوں کو، کہ آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا، تو آپ کو رمضان کے روزوں کا ثواب ملے گا. اگر آپ شکل دیکھیں گے، مولانا کی تقریر سنیں گے، مولانا خدا کا خوف کریں گے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب کچھ، لیکن اگر عوام اپنے لیے نہیں اٹھے گی تو کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی تبدیلی نہیں آتی جب تک کہ آپ خود نہیں اٹھیں گے. اگر لوگوں کو میری باتیں اچھی لگیں، پسند آئیں، تو مہربانی کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنا لائک کریں اور اپنے کمنٹ دیں. شکریہ. خدا حافظ.